بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد وجاہت خان، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں یوٹیوب اور فیس بک کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں اور شیئر کرتا ہوں تاکہ نیو کمرز کو باہر کے ممالک میں آنے جانے اور وہاں پر زندگی گزارنے کی معلومات فراہم کر سکوں اور انہیں کوئی دقت محسوس نہ ہو۔ ویل فرینڈز اینڈ ویورز، آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ آسٹریلیا کے لیے اسپانسرڈ فیملی وزٹر ویزا سب کلاس 679 کے لیے کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس ویزے کے کنٹینٹس بتا دوں جن کا ذکر میں آپ لوگوں سے کرنے والا ہوں۔ فیچرز، ایلیجیبلٹی، ویزا ہولڈرز، بینیفٹس، ایکسٹینڈ اینڈ اسپانسرشپ۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس ویزے کے فیچرز اور ایلیجیبلٹی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس ویزے پر آپ آسٹریلیا میں چھٹی یا وزٹ کر سکتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، اور اس ویزے کے لیے درخواست اسپانسر آسٹریلیا میں رہ کر اپلائی کرے گا۔ اس ویزے کے اصلی اور اہم وجہ ہو فیملی سے ملنے کے لیے۔ آسٹریلیا میں داخلے کے لیے ٹریول ڈاکومنٹس، پیسنجر کارڈز، فیس اینڈ چارجز، ایڈریس یا پاسپورٹ میں تبدیلی کا فارم، وجوہات کی تبدیلی کا فارم، انکریکٹ آنسر نوٹیفیکیشن فارم، انٹرنیشنل موومنٹ ریکارڈ فارم کی ریکویسٹ بھی دینی ہوگی۔ اب میں آپ کو اس ویزے کے بینیفٹس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس ویزے پر آپ صرف ایک بار داخل ہو سکتے ہیں۔ بار بار کے لیے ویزا ختم ہونے پر واپس جا کر دوبارہ نئے طریقے سے اپلائی کرنا ہوگا۔ جب تک آسٹریلیا میں ہیں دوستوں اور فیملی کو وزٹ کر سکتے ہیں، 3 ماہ تعلیم کر سکتے ہیں اور ٹورسٹ کی ایکٹیویٹیز میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایکسٹینڈ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس ویزے پر نو فردر اسٹے کی شرط ہے، اس لیے آپ اس ویزے کو ایکسٹینڈ نہیں کروا سکتے سوائے ایکسیپشنل کیسز کے علاوہ۔ اب میں آپ کو ویزا ہولڈر کے بارے میں بتاتا ہوں۔ وہ ورکرز جو آسٹریلیا میں ہیں، ساتھ میں وہ بھی ویزا ہولڈرز جن کو اجازت ملی ہے کام کرنے کی، آسٹریلین ورک پلیس قانون کے مطابق رائٹس ملے ہیں۔ CT پیکٹ فیئر ورک پرووائڈ کرتا ہے انفارمیشن پے ریٹس کی، شفٹ کیلکولیشنز، چھٹیوں کی تفصیل اور ریڈنڈنسی انٹائٹلمنٹس کی۔ یہ انفارمیشن ان لوگوں کے لیے جن کو یہ ویزا منظور ہو گیا ہوتا ہے۔ یہ تفصیل سے آپ کو رائٹس اور ریگولیشنز کے بارے میں بتاتا ہے۔ آپ کو اسپانسر کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کے اسپانسر کی اسپانسرشپ 3 سال تک کی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اسپانسر کو لازمی فیس بھی ادا کرنی ہوگی اسپانسر بننے کے لیے، اور ان فیسوں سے بڑھ کر نہیں دینا کسی اور شخص کو۔ ان میں اسپانسرشپ کی قیمت اور نامینیشن چارجز، مائیگریشن ایجنٹ کی فیس جس کو ایسوسیٹ کیا جاتا ہے، اسپانسرشپ اور درخواست نامینیشن پر ایڈمنسٹریٹو کی فیس اور سن ڈرائی کی فیس، ان امپلائرز کے لیے جو کنڈکٹ کرتے ہیں ریکروٹمنٹ ایکسرسائزز کو، جن میں ایجنٹ، مائیگریشن ایجنٹ، جاب ایڈورٹائزنگ، کینڈیڈیٹس کی اسکریننگ، شارٹ لسٹنگ، انٹرویوز اور ریفرنسز چیک کی فیسیں، تنخواہیں یا ہیومن ریسورس اسٹاف، آؤٹ سورسنگ میں بیک گراؤنڈز اور پولیس چیکس اور سائیکولوجیکل لسٹنگ کی فیسیں، جہاں پر امپلائر کی ڈٹرمنیشن اور اپلیکنٹس کی سیوٹیبلٹی کو دیکھا جاتا ہے نوکری کے لیے، ٹریننگ آف نیو اسٹاف، پراسپیکٹو کینڈیڈیٹ اور ناکام درخواست گزاروں کے لیے ایڈوائسز، اسپانسر کے انٹرویوز کی ٹریول کی فیسیں یا اوورسیز یا آسٹریلیا میں اپلیکنٹ کی شرائط پر پورا اترتے ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو لائک ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو سے متعلق اگر کوئی جو میں نے آپ سے ذکر نہیں کیا ہو اس ویڈیو میں اور آپ کے ذہن میں سوال آیا ہے تو بلا ہچکچاہٹ یعنی ہیزیٹیٹ کے کمنٹ کیجیے۔ انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا جواب اور آپ کی ہیلپ ضرور کروں گا۔ آپ کے لائک کا، سبسکرپشن کا، نوٹیفیکیشن کا اور کمنٹ کا میں منتظر رہوں گا۔ دوبارہ ملتا ہوں اگلی بار نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔